ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق اللہ العظیم ولا تطرد الذین اور آپ ان لوگوں کو نہ دھکیلیں یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ صبح کے وقت والعشی اور شام کے وقت یریدون وجہہ وہ اس کی رضا کو چاہتے ہیں ما علیک من حسابہم نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے من شیء کچھ بھی وما من حسابک علیہم اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان پر من شیء کچھ بھی فتطردہم بس اگر آپ ان کو اپنی محفل سے دور کر دیں گے فتکون من الظالمین بس آپ ہو جائیں گے نا انصافوں میں سے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اسی طرح ہم نے آزمایا ہے ان میں سے بعضوں کو بعضوں کے ساتھ لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کیا یہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان سے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ کیا اللہ نہیں جانتا شکر گزاروں کو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا جو یقین رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر فقل آپ فرما دیجئے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم فرمایا ہے انہ من عمل منکم کہ بے شک جو تم میں سے عمل کرے گا سوءا کوئی گناہ کا کوئی برا بجہالت نادانی میں ثم تاب من بعدہ پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد وہ اصلح اور اپنے آپ کو درست کر لیا فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم بس بے شک وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے سبیل و راستہ المجرمین مجرموں کا گنہگاروں کا یہ آج کے درس کی 5 آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی عظمت شان کو بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان فرما دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں بلکہ سارے خزانوں کا مالک ایک اللہ وہ مختار کل ہے جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے جس کے لیے چاہے وہ با اختیار ہے اور باقی ساری کی ساری مخلوقات وہ قطعاً مختار کل نہیں ہو سکتی دوسری بات کہ عالم الغیب والشہادہ چھپی ہوئی چیزیں اور ظاہر چیزیں ان کا مکمل علم وہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے تیسری بات ولا اقول لکم انی ملک میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں انسان ہوں اس کی تفصیلات پچھلے درسوں کے اندر بیان ہو چکی آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ نے ایک اہم اور ضروری مسئلے کو بیان فرمایا جس طرح ہم نے ترجمہ سے سن لی اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آسودگی دیے گئے لوگ جن کو اللہ نے دنیا کی کچھ آسودگی دی تھی مثلا دنیا کا ملک مل گیا دنیا کا مال مل گیا دنیا کی سرداریاں مل گئیں دنیا کی حیثیتیں مل گئیں یا دنیا کی اکثریت مل گئی انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑایا اور ان کو حقیر و ذلیل جانا
اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک یہ لوگ نبیوں کی محفل میں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمارا بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے۔ اگر یہ یہاں سے اٹھ جائیں اور یہ یہاں موجود نہ رہیں تو پھر ہم پیغمبر کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ خصوصاً بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ ہم کچھ اصحاب حضور کی محفل میں موجود تھے۔ اپنا نام انہوں نے لیا، حضرت بلال حبشی کا نام لیا، مقداد بن اسود کا نام لیا، اور عمار ابن یاسر کا نام لیا، اور صہیب رومی، اور ایک اور قبیلے کے فرد تھے ان کا نام لیا کہ یہ ہم 6 لوگ تھے۔ سرداران مکہ نے کہا یہ غلام اور یہ کمزور حیثیت کے لوگ آپ کی محفل میں بیٹھے، اگر یہ یہاں موجود نہ ہوں اور ان کو یہاں سے اٹھا دیا جائے، دور کر دیا جائے، تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھنے کا سوچ سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ بات ہی کی تھی تو اللہ نے ان آیات کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور آپ دور نہ کریں اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے، آپ نہ دھتکاریں، آپ نہ دھکیلیں ان لوگوں کو یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت۔ صبح بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، شام کو بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں، ایمان والے ہیں غریب، ان کو آپ اپنی محفل سے دور نہ کیجیے۔ یریدون وجہہ، ان کے اندر کی دل کی حالت میں جانتا ہوں، یہ چاہتے ہیں میری رضا کو، یہ میری رضا کے طالب ہیں۔ ما علیک من حسابہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کے حساب سے من شیئن کچھ بھی، وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے علیہم ان پر من شیئن کچھ بھی۔ فتطردہم، پس اگر آپ نے ان کو اپنی محفل سے دھتکار دیا، دور کر دیا، فتکون من الظالمین، آپ نا انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، سب سے پہلے میرے لیے، پھر آپ کے لیے، پھر ساری کی ساری امت کے لیے، کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے حساب سے ان پر کچھ نہیں، اور ان کا حساب اس سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں۔ حساب کس کے ذمہ ہے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سورہ غاشیہ میں اللہ کا ارشاد، لوٹنا ان سب کا میری طرف ہے، حساب میں خود لوں گا۔ اب حساب سے پہلے تو حساب نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے ایک کام، ذمہ داری، وہ فرض میرا کام ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، فائلیں میرے پاس ہیں، حساب میں خود لوں گا، تو انسان کون ہوتا ہے دوسرے انسان کا حساب لینے والا؟ اور پھر خصوصاً چند دروس سے میں یہ بات بڑی لجاجت کے ساتھ، عرضی کے ساتھ عرض کیے جا رہا ہوں۔ پہلے تو ہمیں ایک دوسرے کی آگاہی، وہ سرسری بھی نہیں، ستی بھی نہیں، کروڑ باتوں میں سے ایک ادھ بات سنی سنائی دائیں بائیں سے ہمارے کانوں تک پہنچی ہے، یا ہم نے دیکھ لی، ابتدائی بات دیکھی، اس کی بھی گہرائی ہم نے نہیں دیکھی۔ مثلاً ایک مرد کو ہم نے دیکھا کسی خاتون کے ساتھ، اور کسی تنہائی میں دیکھ لیا، کسی علیحدہ بند کمرے میں دیکھ لیا، مکان میں، بس اتنا ہی ہم نے دیکھا، لیکن اس کے بعد اس کو ہم نے ربڑ کی طرح کھینچ کے بہت آگے تک پہنچایا، اور وہ جوانی کی بات بیچارہ بعض اوقات وہ دنیا سے گزر بھی جاتا ہے، ہم اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں نا جی اس کا باپ نہیں، اس کا باپ نہیں، اس کا باپ، یعنی 3 نسل پیچھے جا کے بات کو آگے چلا کے لاتے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلے میرے لیے، پھر ہم سب کے لیے، کہ جب اللہ خود فرماتا ہے حساب میری ذمہ داری، حضور سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب میں خود لوں گا، تو پھر ہمیں اس سلسلہ میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ جو حساب اپنا ہم نے دینا، ہر ایک نے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، دوسرے آدمی نے اپنا حساب دینا ہے، اس سلسلے میں ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر یہ جملہ بھی ہمارے دل میں اتر جائے، ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہو۔ دوسری آیت کریمہ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعضهم، ان میں سے بعضوں کو، ببعض بعضوں کے ساتھ، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں،
اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ ہیں کہ ان پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان سے۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کہ اللہ نہیں جانتا شکر گزاروں؟ وہ کہتے تھے دیکھو ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہائش کے لیے مکانات نہیں، سرداری نہیں، عہدہ نہیں، ڈگری نہیں، ان کے پاس اکثریت نہیں، ان کی جان پہچان نہیں، غلام در غلام سلسلے چلے آ رہے ہیں، کوئی فارس سے آ گیا ہے، کوئی روم سے آ گیا ہے، کوئی حبشہ سے آ گیا ہے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے۔ یہ لوگ جنتی حوروں کے وارث ہیں، ان کو خوشیاں خوشحالیاں ملیں گی آخرت میں، یہ مستحق ہیں، ان کو اللہ نے نوازا، ہم رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے علاقوں میں بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ایک غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے، جی ہمارے آباء و اجداد 50 سال پہلے آئے، لہٰذا ایبٹ آباد کے ہزارے کے وارث ہم ہیں، یہ بات کے لوگ ہیں جی، ان کی کیا حیثیت ہے جی؟ میرا خیال ہے یہ چیز ہمارے اپنے ذہنوں سے اس کو نکال دینا چاہیے۔ یہ بہت سننے سنانے میں یہ بات آتی ہے، کسی کو کہتے ہیں پہاڑیے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کیا جو ہجرت کر کے پہلے آ گیا اس ایبٹ آباد شہر کے اندر تو پورے ایبٹ آباد کا وارث ہو گیا؟ کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یہیں کی بات کر سکتے ہیں۔ کچھ زمانہ پیچھے چلے جائیں، ایک دوست کہہ رہے تھے مغلیہ دور میں یہاں جھیل ہی جھیل تھی، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تو پھر تو عرض کرنے کا مقصد یہ گھمنڈ کی بات نہیں، یہ غرور کی بات نہیں، اصل تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ باقی کوئی پہلے آئے گا، کوئی کم رہے گا، کوئی زیادہ رہے گا، کوئی اسودہ حال ہوگا، کوئی کم اسودہ حال ہوگا، کوئی مشہور ہوگا بیچارہ، کوئی مشہور نہیں ہوگا، ان سب کا سارا سلسلہ یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا چاہا اس کو نواز دیا، کسی کو چاہا کم نوازا، کسی کو چاہا بہت زیادہ نواز دیا، یہ سب امور اللہ کے سپرد ہونے چاہیے۔ یہ اہل کفر کا شیوہ تھا، وہ غریبوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو کیسے حیثیت مل گئی، یہ حیثیت تو ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کی عہدے، ڈگریاں اور چیزیں۔ ایک اور عام اور ضروری بات، ان میں غلطی یہ تھی، وہ ان کو سابقہ زندگی کا طعنہ دیتے تھے، سابقہ زندگی اسلام لانے سے پہلے کی، کچھ اخلاقی کمزوری دیکھ لی، کچھ اور میں عرض کروں گا یہ قرآن ان کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس بات کو پڑھا کے تو بس سب سے پہلے میں خاموش ہو جاؤں، نہ سوچوں اور پھر آپ بھی خاموش ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے دیکھو اسلام لانے سے پہلے فلاں کا غلام تھا، اس نے وہاں یہ کرتوت کی ہے، فلاں کا غلام تھا، اس نے وہاں یہ رنگ دکھایا، فلاں اخلاقی کمزوری، فلاں اخلاقی کمزوری، یہ غلطی وہ غلطی، اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو اللہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے فرمایا، آپ خود دیکھیں، قرآن آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، ترجمہ آپ بار بار اس کا پڑھیے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آ جائیں، یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ جو میری آیتوں پر، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلوٹ کیجئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ کتنی خوبصورت بات، ایمان لایا، ایمان لاتے ہی اس کے گناہ ختم ہو۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لاتے ہی اس کی پچھلی ساری زندگی کی تقصیرات کو اللہ نے مٹا دی۔ بعض وہ خوش نصیب ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے اور قرآن پاک میں بھی سورہ فرقان میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، صرف اللہ ایمان لانے کی برکت سے، توبہ کی برکت سے گناہوں کو مٹاتا نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا۔ ہم تو وہ اخلاقی کمزوری لے کے بیٹھے ہیں، اس نے بچپن میں یہ کیا، اس کا لڑکپن ایسا تھا، اس کی سابقہ زندگی ایسی تھی، گناہوں سے توبہ کرنے سے پہلے یہ ایسا تھا، اسلام لانے سے پہلے ایسا تھا، اپنی سروس کے دوران ایسا تھا، فلاں موقع پہ یہ فلاں شہر میں ایسا تھا، اب یہاں بلی کی طرح منہ دھو دھا کے صاف ستھرا ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ سننے سنانے میں یہ باتیں بہت آتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے توبہ کی برکت سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتا بلکہ اس گناہ کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا تو سارا بنڈل جو ہے وہ کالا سفید ہو چکا ہے اور ہم اس کو کالا ہی کالا شمار کر رہے ہیں، اور اپنا کالا سفید کرنے کے سلسلے میں ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ خود نتیجہ دیکھیں جی کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایمان لانے والا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی 7 سے شروع ہو کے 700 تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
فقل سلام علیکم، آنے والوں کو آپ سلامتی کی دعا دیجیے۔ کتب ربکم، تمہارے پروردگار نے لازم فرما دی، اعلیٰ نفسی، اپنی ذات پر، الرحمت، مہربانی۔ یہی والا جملہ قریب پیچھے دروس میں گزرا ہے، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ابھی یہ زمین آسمان نہیں بنے تھے، اللہ نے لوح محفوظ میں ایک جملہ لکھا اور وہ موجود ہے، اور وہی جملہ جلی حروف کے ساتھ اللہ کے عرش پہ بھی موجود ہے، موٹے حروف کے ساتھ۔ عرش کتنا بڑا ہے تو وہ لکھائی کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ اس سے سننے سے دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پکی روایت ہے بخاری شریف کی، ان رحمتی سبقت علی غضبی، اے میرے بندو، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، غالب ہے۔ میری رحمت میرے غصے پہ کیا ہے؟ حاوی ہے، غالب ہے، جیتی ہوئی ہے۔ میرا غصہ شکست کھا جاتا ہے اور میری رحمت جیت جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے قرآن میں بھی یہی فرمایا، میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد فرمایا انہو من عمل منکم، بے شک جس نے عمل کیا تم میں سے، سوءا برا، بجہالت، نادانی میں۔ برا عمل ہوتا ہی نادانی میں، اگر انجام کا پتہ ہو تو کون زہر کھاتا ہے؟ انجام کا پتہ ہو خودکشی کے بعد کیا ہوگا تو کون خودکشی کرتا؟ انجام کا پتہ ہو گناہ کے بعد اللہ کتنا ناراض ہوں گے، کتنے گرفت کریں گے، پکڑ کریں گے، تو کون گناہ کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے گناہ کر لیا نادانی میں، ثم تاب، پھر اس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، من بعد، اس کے بعد، واصلح، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، فانہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، وہ بخشنے والا مہربان۔ دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بار بار سننے سے سب سے پہلے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر آپ کا ہوتا ہے، کیونکہ میرے کان میرا دل زیادہ نزدیک۔ ایک شخص اس نے 99 قتل کیے، دل میں ندامت پیدا ہو گئی، کسی سے مسئلہ پوچھا، راہب تھا، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ اس عالم سے مسئلہ پوچھا، میری توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کوئی صورت نہیں۔ اس نے کہا ویسے بھی توبہ کی کوئی صورت نہیں، چلو میں سنچری تو پوری کروں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دی۔ پھر ندامت پیدا ہوئی، کیونکہ اندر سے تو اس کے دل میں ندامت تو تھی۔ پھر اس نے کسی اور سے مسئلہ پوچھا، میں اس سے 100 قتل ہو گئے ہیں، توبہ کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اس نے کہا کیوں نہیں، تمہاری توبہ کی شکل ہے، تم فلان نیکوں کی بستی اگر وہاں چلے جاؤ اور تم اپنی جو اب خوبصورت زندگی وہاں گزارو تو اللہ یقیناً تمہاری بخشش و مغفرت فرما۔ چنانچہ وہ توبہ کی نیت سے نکلا، راستے میں اللہ کی شان اس کا وقت برابر ہو گیا، فوت ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، ان کا آپس میں باس و مباحثہ ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے کیونکہ توبہ کی نیت سے نکل چکا تھا، اور عذاب والوں نے کہا بھی توبہ اس نے کی تو نہیں، وہاں پہنچا تو نہیں اس بستی میں، لہٰذا ہم لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں جگہ ناپو۔ جب ناپی گئی تو حضور نے فرمایا آگے والی جگہ جو بستی کی طرف جانے کے لیے وہ جگہ تھی وہ زیادہ تھی، اللہ نے اس کو حکم دے دیا کہ وہ سکڑ جائے، اور اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جب یہ وہ وہاں جا رہا تھا، اس پہ موت آ گئی، یہ گر گیا، تو سینہ جو ہے وہ اپنے سینے کو اس بستی کی طرف یہ زور دے رہا تھا۔ لیکن اللہ کو کتنی ادائیں پسند آتی۔ میں پیچھے جاؤں تو میں کہتا ہوں میں آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کسی بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کے لیے گناہ کیا ہے، جس نے حساب لینا، وہ کہتا ہے اے میرا بندہ جو ہے جس وقت اس پہ موت آ رہی تھی صرف اپنے سینے کو اس طرف جو ہے وہ اپنے جسم کو اس طرف کر رہا تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں توبہ کے۔ تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی، اس کو نیکوں میں شمار کر دیا۔ چنانچہ وہ جنتی جو فرشتے تھے اس کی روح کو لینے کے لیے وہ آئے اور وہ لے گئے۔ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، ایک آدمی باپ کی حیثیت سے تھا، بیٹے اس کے تھے، اولاد بھی ہے، اللہ نے بڑی آسودگی دی ہوئی تھی اس بیچارے کو، فوت ہو گیا، تھا مسلمان۔ یہ میرے آپ کے لیے، سب کے لیے۔ بچوں کو جمع کیا، بچوں تم بتاؤ میں تمہارا باپ تھا، تمہارے لیے کیسا تھا؟ اس نے کہا ابا جی آپ بہت اچھے تھے، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ بچوں نے کہا جی ابا جی آپ اچھے تھے، آپ اچھے باپ تھے۔ کہا اچھا میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، بس زندگی کی شام ہو گئی، تم یوں کرنا، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال آتا ہے، اللہ میری بہت سخت پکڑ کریں گے۔ نادان تھا، اس کی اپنی ایک سوچ تھی، اس نے جو کیا غلط کیا، لیکن اس نے کہا دیکھو میں مر گیا نا، نماز جنازہ کے بعد تم مجھے دفنانا نہ، یوں کرنا میری راکھ کو میرے جسم کو جلا دینا، اور جو راکھ جمع ہو جائے، راکھ آدھی راکھ پانی میں آدھی راکھ ہوا میں بکھیر دینا تاکہ اللہ مجھے عذاب نہ دے۔ چنانچہ اولاد نے ایسا ہی کیا،
حضور نے فرمایا اللہ نے کن فیکون کی طاقت کے ساتھ اس کی ساری راکھ کو جمع کیا، اس کے جسم کو جمع کیا، اور دوبارہ اللہ نے روح لوٹائی، اس سے پوچھا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا من خشیتک یا اللہ، مجھے تیرا یا اللہ عذابوں کا خیال آتا تھا، پکڑ کا خیال آتا تھا، میں نے یا اللہ تیرے ڈر سے ایسا کیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ وہ کیسا تھا؟ وہ خود کہتے ہیں میں گندہ ہوں، اپنے بچوں کے بارے میں اچھا ہے، ان کے جو حق تھے حقوق تھے کو پورا کیا، باقی اللہ کے حقوق کو ضائع کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی اس کیفیت دل کی ندامت کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ انہ غفور الرحیم، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں اور نشانیوں کو اور اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ کھل جائے، واضح ہو جائے، سبیل و راستہ المجرمین، گناہگاروں کا۔ اے میرے بندوں گناہگاروں کے راستوں کو چھوڑ دو اور فرما برداروں کے راستوں پہ آ جاؤ، توبہ استغفار کرو، اپنے رب سے صلح کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔